السلام علیکم میرے نورانی قاعدہ چیمپئنز، آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہر دل عزیز ٹیچر سترہ باجی۔ مبارک ہو، آپ نورانی قاعدہ کے تقریباً آخری سبق تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم کوئی نئی تختی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کچھ آخری فائنل اینڈ سپر امپورٹنٹ ہدایات یعنی انسٹرکشن سیکھیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کو پرفیکٹ بناتی ہیں۔ آج ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، کچھ خاص فائنل رولز۔ ہم نون ساکن، تنوین اور لفظ اللہ کے کچھ فائنل رولز سیکھیں گے۔ نمبر 2، وقف کے نشان یعنی سٹاپ سائنز۔ ہم قرآن کریم پہ رکنے کا یا نہ رکنے کے سائنز سیکھیں گے، اور کچھ وہ سائنز جہاں تھوڑا سا پاز لینا ہے۔ تو کیا آپ اس آخری سبق کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے، ہم تیار ہیں۔ زبردست، چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب وضو کر کے اپنا نورانی قاعدہ کا پیج نمبر 24 کھول لیجئے۔ شاباش۔ چلیے پہلے ہم ان 5 خاص فائنل رولز کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ رول نمبر 1، نون ساکن تنوین کا ادغام۔ بچوں، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون والے 6 حروف آئیں تو نون کی آواز اگلے حرف میں مرج ہو جاتی ہے، جیسے مِن ربک۔ تشدید سے پہلے یہاں جزم ہے، نون پہ وہ ہم نے اومٹ کر کے ڈائریکٹ میم کو حروف یرملون کے لیٹر رو سے ملا دیا ہے۔ رو اور لام میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جبکہ یا، میم، واو، نون میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ رول نمبر 2، نون قطنی چھوٹا سا نون۔ تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں، اور تنوین کے بعد صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصل ایک خاص الف ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں۔ جب نون قطنی آ جائے تو نون قطنی کیا ہے؟ نون قطنی چھوٹی نون ہے، صرف آسانی کے لیے لگائی جاتی ہے۔ جب 2 ساکن حروف ساتھ آ جائیں تو زبان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے درمیان میں ہلکی سی نون کی آواز دے دی جاتی ہے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ کبھی کبھی تنوین کے بعد اگلے حرف کو ملانے کے لیے ایک چھوٹا سا نون زیر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ ہم اسے بالکل نارمل نون کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے قدیر الذی نوح ابنہ۔ رول نمبر 3، اقلاب نون کا میم بن جانا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون کی آواز ایک چھوٹے سے میم میں بدل جاتی ہے، جیسے من بعد۔ رول نمبر 4، میم ساکن کے رولز۔ جب میم ساکن کے بعد با یا ایک اور میم آ جائے تو وہاں ہم غنہ یعنی ناک والی آواز کرتے ہیں، جیسے ہم بھی۔ رول نمبر 5، لفظ اللہ کا رول۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا یعنی ہیوی پڑھا جائے گا، جیسے هو اللہ۔ لیکن اگر لفظ اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک یعنی لائٹ پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ۔ زبردست۔ اب ہم قرآن کریم کے ڈیفرنٹ سائن کو سمجھیں گے۔ یہ نشان ہمیں بتاتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہوئے کہاں رکنا ہے۔ گول دائرہ یہ آیت کا سٹاپ سائن ہے، یہاں رکنا ضروری ہے، اسے وقف تام کہتے ہیں۔ میم یہ کمپلسری سٹاپ سائن ہے، یہاں لازمی رکنا ہے، اسے وقف لازم کہتے ہیں۔ قا یہ بھی سٹاپ سائن ہے، یہاں رکنا بہتر ہے، اسے وقف مطلق کہتے ہیں۔ جیم یہ آپشنل سٹاپ سائن ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے، دونوں ٹھیک ہیں، اس لیے اسے وقف جائز کہتے ہیں۔ صاد زا یہ بیٹر ٹو کنٹینیو سائن ہے، یہاں نہ رکنا بہتر ہے، لیکن اگر سانس ٹوٹ جائے تو رک سکتے ہیں۔ زا کو وقف مجوز اینڈ صاد کو وقف مرخص بولتے ہیں۔ سین سکتہ یعنی چھوٹی سی رکاوٹ، صرف ہلکا سا پوز،
فل سٹاپ نہیں، سانس نہیں چھوڑنا، پھر کنٹینیو کرنا ہے، جیسے بل رونا لفظ ہم نے پڑھا تھا۔ وقفہ یہ لمبا سکتا ہے، یہاں بھی سانس توڑنے بنا بہت تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکنا ہے۔ کاف، کاف اوپر والے وقت جیسا ہے۔ لام الف، یہ نو سٹاپنگ سائن ہے، یہاں بالکل نہیں رکنا، اگر غلطی سے رک جائیں تو تھوڑا پیچھے سے دوبارہ پڑھنا ہے۔ قوف، قیل علیہ الوقف، یعنی بعض کے نزدیک یہاں وقف ہے۔ کاف پہ بعض قاری حضرات وقف کرتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں وقف۔ ان کے علاوہ بھی کچھ نشان ہیں، جیسے قوف اور اسقلی، جن کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ رکنا بہتر ہے۔ آپ سب نے بہت محنت کی اور پورا قاعدہ مکمل کر لیا ہے، مجھے آپ سب پر بہت بہت زیادہ فخر ہے۔ اب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے ہمیشہ ادب، احترام اور آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ نے ہمارے پچھلے اسباق کی ویڈیوز دیکھی ہے؟ اس میں ہم نے حروف، حرکات، تنوین، حروف مدہ اور حروف لین، جزم اور تشدید کے قواعد اور پچھلے سب اسباق کی گرینڈ پریکٹس بھی، مختلف قواعد بھی سکھائے تھے، بہت دلچسپ طریقے سے۔ اگر مس کر دیا ہے تو پچھلے لیسنز کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا ہمارے نورانی قاعدہ چینل پہ۔ آپ نے ہوم ورک کرنا نہیں بھولنا، اس ویڈیو کو 3 ٹائمز دیکھنا اور میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگلا سبق نورانی قاعدہ کی آخری مشق ہے، جو بہت بہت اہم ہے، اس میں ہم پچھلے قواعد کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کا لیسن پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو نیو لیسن بر وقت مل جائے۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں، ضرور دیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ، جن کے لنکس نیچے ہماری ڈسکرپشن سیکشن میں موجود ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک سے ہمارے لیسنز دیکھ رہے ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنے کنٹری کا فلیگ لگائیں۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہم خیر، اللہ حافظ۔